چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے رذائل کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اوپر خیر کو غالب کرے۔ اپنے من سے رذائل کو ختم کرنا، برائی کو ختم کرنا، معصیت کی ظلمت کو دور کرنا، ہمارے مشائخ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تصفیہ اور دوسرا تزکیہ۔ تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تزکیہ کا لفظ فرق یہ ہے کہ جیسے شیشہ میلا ہوا ہے تو آدمی اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کر دیتا ہے، وائپر سے صاف کر دیتا ہے، اس کو صفائی کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مٹی شیشے کے اوپر ہوتی ہے، شیشے کے اندر داخل نہیں ہوتی، اس لیے وہ وائپ کرنے سے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کپڑے کا میلا ہونا، کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو وہ کسی وائپر سے صاف نہیں ہوتا، اس کا ایک اور پروسیس ہے، پانی میں ڈالو، صابن لگاؤ، پھر اس کو نچوڑو، تب جا کے میل اس کپڑے سے الگ ہوگی، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، کیونکہ اب میل اس کپڑے کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی طرح انسان کے قلب کے اندر گناہوں کی ظلمت نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ زنگ اندر نہیں داخل ہوتا، زنگ اوپر کی سطح پر ہوتا ہے، اور اوپر کی سطح پر آپ ایمری پیپر لگائیں، رس
کشٹ دور کرنے والی چیز لگائیں تو وہ چیز میں چمک جاتی ہے. یہی حال ہے کہ قلب کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. جب ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس سے وہ اوپر کی میل دور ہو جاتی ہے. اس لیے ذکر جو ہے یہ انسان کے دلوں کے صاف کرنے کی چیز ہے. فرمایا لکل شیء ثقالۃ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. تو یہ تو ہو گیا تزکیہ قلب، دل کی صفائی. ایک ہوتے تزکیہ نفس، جو کہ نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے نفس کے اندر خیر بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دیا. لیکن حکم یہ دیا کہ میرے بندے تم ایسے زندگی گزارو کہ خیر تمہارے اوپر غالب آئے اور شر تمہارے اندر سے نکل جائے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ہر انسان کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر کوئی انسان سنور نہیں سکتا. ہم کوئی ماں کے پیٹ سے سنورے ہوئے نہیں آئے. اس دنیا کے اندر ہمیں سنورنے کے لیے بھیجا گیا کہ میرے بندوں تم محنت کر لو، تمہیں اختیار دیا جائے گا، تم نیک بن کے بھی رہ سکتے ہو اور برے بن کے بھی رہ سکتے ہو. نیک بن کر رہو گے تو ہم راضی ہو جائیں گے، برے بن کے رہو گے ہم ناراض ہو جائیں گے. تو گویا یہ زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ ہمارے لیے ایک واشنگ روم کی مانند ہے. جو انسان اس میں محنت کر لے گا اور اپنے من کو صاف کر لے گا وہ اللہ کے حضور کامیاب. اور جو غفلت میں رہے گا وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے. لیکن اس نفس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. یہ نفس اتنا خبیث ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں دھکا دینے کے لیے تلا ہوا تھا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست تو نفس کو پالنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے. یہ نفس اتنا خراب ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ برا. اب آپ حیران ہوگے جی کہ شیطان سے بھی زیادہ برا. جی وہ اس لیے کہ شیطان میں بڑا عبادت گزار تھا. زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے اس نے. اتنا عبادت گزار جس کو طاؤس الملائکہ کا خطاب ملا ہوا تھا. آخر یہ کیسے دربار سے دھتکار دیا گیا؟ اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا نا کہ جس نے اس کو بہکایا ہو. تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کو اس کے نفس نے بہکایا. تو نفس ایسا خراب ہے کہ یہ عزازیل کو بھی شیطان بنا کر اللہ کے دربار سے دھکا دلوا دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں شیطان کے مکر و فریب کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ شیطان کے مکر کمزور ہے. اور جہاں انسان کے نفس کا تذکرہ کیا فرمایا ان کیدکن عظیم کہ تمہارے مکر تو بہت زبردست ہے. تو انسانی نفس کے لیے عظیم کا لفظ اور شیطان کے مکر کے لیے ضعیف کا لفظ. معلوم ہوا کہ انسان بگڑے تو یہ شیطان سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے. یہ وہ کام کر دکھاتا ہے جو شیطان بھی نہیں کر پاتا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا. فارسی زبان میں مار کہتے ہیں سانپ کو، کہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا دوست برا ہوتا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ شیطان اگر سانپ ڈسے تو انسان کی جان کا خطرہ اور برا دوست ڈسے تو انسان کے ایمان کا خطرہ. مگر وہ ایک بات اور کرتے ہیں جو بڑی حیران کر دیتی ہے
فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. اپنے لڑکپن میں جب یہ کتاب پڑھی تو اس فکرے کو پڑھ تو لیا لیکن سمجھنا مشکل ہو گیا. بار بار ذہن میں بات آتی تھی شیطان تو بہت ہی برا ہے, وہ تو اللہ کا دھتکارا ہوا ہے, اس سے تو برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. پھر تھوڑا آگے پڑھا تو حضرت نے اس کی تفصیل دی, لکھا کہ جو برا دوست ہوتا, جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں فقط گناہ کا خیال ڈالتا ہے. اگر گناہ پر انسان عمل کر لے تو فبیہا, وہ مجبور تو نہیں کر سکتا. تو شیطان صرف گناہ کا خیال ڈالتا ہے, بار بار وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. آگے عمل کرنا نہ کرنا بندے کا اپنا چوائس ہوتا ہے. لیکن برا دوست کیا کرتا ہے, فرماتے ہیں کہ وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا, بندے کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس سے گناہ کروا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے عجیب معرفت لکھی. فرماتے ہیں انسان کو وساوس تو آتے ہی ہیں, کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ اور کبھی انسان کے نفس کی طرف سے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے یا وسوسہ نفسانی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, شیطان اگر وسوسہ ڈالے اور بندہ اس پر عمل نہ کرے تو شیطان زیادہ اصرار نہیں کرتا, وہ تھوڑی ذہن میں کوئی اور چوائس ڈال دیتا ہے. اچھا تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کر لو. بندہ اس کو بھی نہ مانے تو وہ تیسرا خیال ذہن میں ڈالے گا. یعنی خیال بدلتا جائے گا, وسوسے بدلتا جائے گا تاکہ کسی نہ کسی گناہ میں مرتکب ہو جائے. بڑا نہیں کرتا تو اس سے چھوٹا, وہ نہیں کرتا تو اس سے چھوٹا, کہیں نہ کہیں تو پھنسے. لیکن نفس کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے, انسان اگر اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ وسوسہ وہی رہتا ہے, نفس پیچھے نہیں ہٹتا. یہ بچے کی طرح ضد کرتا ہے کہ اسی کام کو کر کے رہنے. تو جب وسوسہ آئے اور جم جائے کہ یہی کرنا ہے تو یہ نفس کی طرف سے, اور جب انسان اس کو روکے اور کوئی دوسرے خیال کا وسوسہ آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. تو نفس انسان کو برباد کرنے پہ تلا. یہ چاہتا ہے کہ بس تم دنیا میں آئے ہو لہذا مزے کرو, عیش اڑاؤ. یہ نفس کا آبجیکٹو آف لائف ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس اخونا مٹاٹا, تم مزے کی زندگی گزارو, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. نفس یہ چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہم فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ دنیا کی لذتیں تم کتنی لے لو گے, لذتیں تو آخرت میں تمہارے لیے میں نے تیار کر رکھی. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کو لگام دے. اس لگام دینے کا نام نفس کا تزکیہ بھی ہے, نفس کی اصلاح بھی ہے, اور نفس کو سیدھا کرنا بھی ہے, نفس کو مارنا بھی ہے. کسی بزرگ نے کوئی لفظ استعمال کیا, کسی نے کوئی, مقصود سب کا ایک ہے کہ نفس کو شریعت کی لگام ڈال دینا کہ جو یہ کرے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے. سارے تصوف و سلوک کا مقصود بالآخر یہی ہے. چنانچہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے, یہ تصوف کا مقصود ہے. تو ہمارے بزرگ جو اذکار بتاتے ہیں, ذکر مراقبے بتاتے ہیں, معمولات بتاتے ہیں, وہ فقط واسطے ثواب کے نہیں ہوتے, بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا اثر, اور اثر کیسے پتہ چلے؟ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ انسان بے اختیار پھر شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. دل چاہتا ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے,
یہ نفس کی اصلاح انتہائی ضروری فرائض زندگی میں سے ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے تو آپ کے بعثت کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کو ستھرا فرمانا تھا. چنانچہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. جب بیت اللہ شریف کو بنایا تو دعا مانگتے ہوئے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیجئے. ان کا مقصد کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو 4 مقاصد بیان کیے کہ تلاوت آیات فرمائیں گے، علم دیں گے، حکمت سکھائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام نے 4تھے نمبر پر کیا. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور نبی علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو اسی دعا کا تذکرہ پھر فرمایا. وہی 4 مقاصد بیان کیے، لیکن مقاصد بیان کرنے کی جو ترتیب تھی اس کو اللہ رب العزت نے بدل دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں تلاوت کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا تذکرہ پہلے فرمایا. یہ جو قرآن مجید میں ترتیب تھوڑی بدل گئی، 4تھے نمبر کے بجائے 2 نمبر پہ اس کو منشن کیا، ذکر کیا، اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے، اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، ایک لفظ کا تقدم اور تاخر بھی اس میں کسی نہ کسی حکمت کا سبب ہوتا ہے. چنانچہ 1-2 مثالوں سے ذرا بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ایک جگہ فرماتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں. آج کی سائنس نے، موسٹ ماڈرن سائنسز نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو سب سے پہلے جو آرگن اس کے جسم میں کمپلیٹ ہوتا ہے، جو عضو، وہ اس کا دل نہیں ہوتا، وہ اس کے کان ہوتے ہیں. اللہ تیری شان، سب سے پہلے بچے کے کان مکمل ہوتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ کانوں کے اندر ایک کینال ہے، اس کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے. اس فلوئڈ کے بیلنس کے ذریعے انسان اپنا توازن برقرار رکھتا ہے. اگر وہ توازن برقرار نہ رہے تو انسان گر جائے. ہمیں ایسے پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، ان کے اس توازن میں کچھ کمی ہو گئی، وہ جیسے ہی زمین سے کھڑے ہوتے نیچے گر پڑتے، 2 قدم نہیں چل سکتے تھے. ہم بڑے حیران، یا اللہ یہ کیسی بیماری. وہ جیسے زمین سے کھڑے ہوتے، صحت مند نوجوان، بھرپور جوانی کی جو ہے ان کی زندگی ہے، لیکن جیسے زمین سے کھڑے ہوتے 1 قدم اٹھاتے اور گر پڑتے. تو ڈاکٹروں نے ان کا پورا چیک اپ کرنے کے بعد کہا جناب آپ کے کان کے اندر کا جو بیلنس ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سر سیدھا ہے؟ ہم اپنی آنکھ سے تو اپنے سر کو ہی نہ دیکھتے، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ کانوں کے درمیان وہ جو ایک کینال ہے نا، اس میں پانی کا توازن جب ٹھیک ہوتا ہے تو یہ میسج دماغ کو ملتا ہے اور دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میرا سر بالکل سیدھا. اگر وہ میسج ہی غلط مل رہا ہو تو دماغ کہے گا اپنے آپ کو تم سیدھا کرو اور بندہ نیچے گر پڑے گا. تو چونکہ اس کی اہمیت تھی کہ انسان کے وجود کا بیلنس اس پر قائم ہونا تھا، اس لیے اللہ نے بچے کو سب سے پہلے سماعت دی، اس کے بعد اس کو بصارت دی. 1400 سال پہلے
جب سونوگرافی نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی اور ایسے ایکس رے نہیں تھے، اللہ کے کلام نے اس وقت بتلا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو اللہ سماعت کی نعمت پہلے دیتے ہیں، بصارت کی نعمت بعد میں عطا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لفظ آگے پیچھے ہونے میں بھی کوئی حکمت ہے، غور کیجیے۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، جب انسان مکان بناتا ہے تو مکان کی ایک ترتیب ہے بنانے کی۔ پہلے وہ زمین سے اس کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر چھت بناتا ہے۔ بنانے کی یہ ترتیب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں اس زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب دیکھیں زمین کا تذکرہ پہلے یعنی بنیاد پہلے اور چھت اس کے بعد تذکرہ کیا گیا۔ تعمیر کی ترتیب یہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے تو مکان کو گرانے کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ گرانے کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ مکان کی چھتوں کے اندر جو بجلی کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا، پہلے لائٹوں کو اتار دیتے ہیں، بلب اتارو، ٹیوبیں اتارو، مکان گرانا ہے، پھر چھت کو گراتے ہیں، پھر بنیاد تک آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاں اس زمین آسمان پر قیامت کے برپا کرنے کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ اذا السماء انشقت، اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت۔ یہ ٹیوب لائٹیں اتاری جا رہی ہیں ساری، اور جب اس سب کو ہٹا دیا پھر اذا السماء انشقت، پھر چھت کو اڑا دیا، اور اس کے بعد پھر زمین کا تذکرہ کیا کہ پھر ہم زمین کو بھی ختم کریں۔ تو دیکھیے کیا ترتیب ہے اس قرآن مجید کے اندر، سبحان اللہ۔ تو یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تزکیہ کو جو مقدم فرما دیا تو ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم اس کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو ستھرا کرنے کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ چنانچہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو انسان اس بات کو کرتا ہے، زیادہ اہمیت بتانی ہو تو قسم اٹھا کر کہہ دیتا ہے۔ یہ جو یمین قسم کھائی جاتی ہے کس لیے؟ بات کی اہمیت جتانے کے لیے۔ اور پھر کوئی بڑا بندہ ہو وہ پھر قسم کھا کر کہے تو بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں، خالق کائنات ہیں، وہ قرآن مجید میں قسمیں کھا کر انسان کو تزکیہ حاصل کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا قسم کھا لینا، اور پھر ایک قسم نہیں کھائی، 7 قسمیں کھائیں، لگاتار کھائیں۔ شاید اتنی اہمیت سے کوئی دوسری چیز بیان نہیں کی گئی، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، 7 قسمیں کھا کر کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والشمس وضحاها، پہلی قسم، والقمر اذا تلاها، دوسری قسم، والنہار اذا جلاها، تیسری، واللیل اذا یغشاها، چوتھی، والسماء وما بناها، پانچویں، والارض وما طحاها، چھٹی، اور 7ویں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 7 قسمیں کھا کر فرمایا جو ستھرا ہوگا وہ کامیاب، اور جو ستھرا نہیں ہوگا وہ خسارہ اٹھانے والا۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، اصلاح کے لیے فکر مند ہونا، اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو صحیح انسان بنانا، یہ کتنا اہم کام ہے کہ رب کریم قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ دنیا کے ہر بندے کو فکر مند ہونا پڑے گا، ورنہ ماحول کا اثر بندے پر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نیک سے نیک انسان کو آپ برے ماحول کے اندر رکھیں، اس کے برا بننے کے چانسز موجود ہوتے ہیں،
اور برے سے برے انسان کو نیک ماحول میں رکھیں، اس کے نیک بننے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر، موت تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ بندہ کہہ دے جی اب میں سنور گیا، اب مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ موت تک یہ وقت نہیں آ سکتا، تو موت سے پہلے تو فکر مند رہنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر انسان جلدی فکر مند ہو جائے اور میل جیسے کپڑے پہ تھوڑی ہو تو ایک دفعہ صابن لگانے سے صاف، اور اگر بہت میلا ہو جائے تو پھر 2 دفعہ صابن لگانے سے بھی صاف نہیں ہوتا، اور اگر مکینک کے تیل والے کپڑے ہوں تو پھر 10 دفعہ دھونے سے بھی صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا جلدی ہم فکر مند ہو جائیں گے، ورنہ عمر گزرتی جائے گی، دل پہ داغ لگتے جائیں گے، دھبے لگتے جائیں گے، اور بعض ایسے داغ ہوتے ہیں پھر وہ دھلنے سے بھی نہیں، دل بالکل پتھر ہو جاتا ہے، اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ زیادہ انسان کا دل زیادہ خراب ہو، ہمیں اس کے فکر کی ضرورت ہو جانی چاہیے، ہمیں اپنی نفس کی اصلاح کی فکر ہو جائے، اور ہم اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اندر سے ان خرابیوں کو دور کر دیجئے اور ہمارے اندر اچھائیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ تزکیہ کی محنت ہر مرد کو، ہر عورت کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر انسان کا سنورنا ممکن نہیں۔ ہاں، تزکیہ کے 2 مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں فکر مند ہو جائے اور اپنے آپ کو شریعت کی لگام پہنائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، ان کی وعظ و نصیحت سنے۔ ان کی وعظ و نصیحت دلوں کے لیے شفا بلکہ دلوں کے لیے دوا ہوتی ہے، اور اس محنت میں لگا رہے آسانی سہولت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت یہ نعمت عطا کر دیں تو یہ انسان کی کامیابی، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ملی جلی زندگی گزارے، نماز بھی پڑھ لی، جھوٹ بھی بول لیا، عورت پردہ بھی کر رہی ہے، ساتھ غیبت بھی کرتی ہے، زبان سے جھوٹ بھی بولتی ہے، اپنی طرف سے تہجد بھی پڑھ رہی ہے، لوگوں کے دل بھی دکھا دیتی ہے، ایسی بات زبان سے نکال دیتی ہے کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔ یہ ملی جلی سی زندگی ہے۔ اگر ایسی زندگی رہی تو اب 2 صورتیں ہیں کہ اگر انسان کو آخری وقت میں کلمے پہ موت آ گئی اللہ کی رحمت سے، تو اب اس بندے کا تزکیہ اللہ تعالی آخرت میں فرمائے۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں بھی تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جیسے منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، قیامت کے دن ان کا تزکیہ ہی نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، ان کے ساتھ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی اس دن نہیں فرمائے گا، ستھرا بھی نہیں کریں گے۔ تو یزکیہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا تزکیہ ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب ذرا اس بات کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف چیزوں کے تزکیے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کپڑا تھا، اس کو صاف کرنا تھا میل سے، تو صابن پانی سے کپڑا صاف ہو گیا۔ لیکن اگر سونے میں میل آ جائے، ملاوٹ آ جائے، تو کیا وہ صابن پانی سے دور ہو جائے گی؟ نہیں۔ جیولر کہے گا کہ جناب اس سونے میں ملاوٹ ہے، بھئی کیسے ختم کریں؟ کہے گا آگ کی ضرورت پڑے گی، اسے میلٹ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سونے کو وہ آگ کے اوپر میلٹ کرتا ہے
اور پھر کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے. تو کپڑے کی میل صابن پانی سے دور، مگر سونے کی میل آگ سے دور. اسی طرح دنیا میں انسان کی میل اللہ کے ذکر سے، شریعت کی پابندی سے، قرآن کے پڑھنے سے، نماز کے پڑھنے سے، ان کاموں سے انسان کا تزکیہ ہوگا. اور جب انسان دنیا سے آگے چلا جائے گا تو اب فرمایا، تو آخرت میں فرمایا کہ اب انسان کا تزکیہ ہم جہنم کی آگ سے کریں گے. اب یہ میں دور کر کے تو آیا نہیں دنیا سے، تو آخرت میں تزکیے کا طریقہ آگ ہے. چنانچہ دنیا میں انسان جسمانی بیمار ہونا، اس کے لیے ہسپتال بنے ہوئے ہوتے ہیں. لو جی ہسپتال لے کے جاؤ، بندے کو وہاں ایڈمٹ کروا دو، دوائیاں دو، تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، پھر اسے گھر لوٹا دیا جاتا ہے. لیکن جس بندے کے اندر روحانی بیماریاں، عجب، تکبر، ریا، کینہ، حسد، بخل، یہ تمام کی تمام روحانی بیماری ہیں. ان بیماریوں کا علاج کروانا ضروری، اور اگر نہیں کروائیں گے اور ان بیماریوں کو لے کے ساتھ جائیں گے تو پھر کلمے کے موت آنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آخرت میں تزکیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ایک ہسپتال بنایا ہے، اس ہسپتال کا نام ہے جہنم. آج کل کے نوجوانوں کو ذرا ماڈرن ٹرمز جو ہوتی ہے نا، ٹرمینالوجی، وہ اچھی لگتی ہے. چنانچہ یہ آج اس قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھے گا ذرا ماڈرن ٹرمینالوجی کے ساتھ، تاکہ نوجوانوں کو سمجھ جلدی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ایک ہسپتال بنایا ہے، جہنم. دنیا سے میرے بندو تم اگر ستھرے ہو کے نہ آئے، روحانی بیماریوں سے شفا پا کے نہ آئے، تو پھر ہم تمہیں یہاں ایڈمٹ کریں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ دنیا میں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ انسان اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو. اگر نہیں ہوتا تو ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مریض آتے ہیں نا، اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جاتے ہیں. ایمرجنسی وارڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی وارڈ میں ایک دو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے، بہت ہی تھوڑا سا. وہ جلدی سے اس بندے کی بات پوچھتے ہیں کیا ہوا، دو فکروں میں، اور فوراً ٹریٹمنٹ دینی شروع کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں جی پھر بڑے ڈاکٹر آئیں گے، اسپیشلسٹ آئیں گے، وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے زیادہ معلومات بھی کریں گے. پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کس وارڈ میں ہم نے لے کے جانا ہے. لہذا بڑے طبیب کے آنے سے پہلے ہم نے جلدی سے آپ کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی. جو بندہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا لیکن گناہوں کا بوجھ تھا، دل کی میل بھی لے کے چلا گیا، من کی بیماریاں بھی لے کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایمرجنسی یونٹ بنا دیں گے. دو فرشتوں کو بھیجیں گے، فرمائیں گے کہ جاؤ ان سے 3 مختصر سے سوال پوچھ کے پتہ کر لو کہ مریض کس درجے کا ہے. اور وہ منکر نکیر آ کر کیا پوچھیں گے؟ من ربک، کتنا چھوٹا سا سوال. من نبیک، چھوٹا سا سوال. ما دینک، چھوٹا سا سوال. ان 3 سوالوں کے پوچھنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا مریض ہے. چنانچہ ویسے ہی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو گناہگار قبر میں جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر ہی ٹریٹمنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا نزلے زکام کا مریض ہونا، اس کو ایئر کنڈیشنر کے آگے کوئی نہیں بیٹھنے دیتا. گرمی بھی ہو تو کہتے ہیں میاں تم دوسرے کمرے میں جاؤ، نزلہ زکام ہے تمہیں. اسی طرح جس کو گناہوں کا نزلہ زکام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایئر کنڈیشن نہیں بنائیں گے، اس کو گرمی میں بٹھائیں گے، جہنم کا گڑھا بنائیں گے اس کی قبر کو. تو یہ نزلہ زکام تھا گناہوں کا، لہٰذا تمہیں یہاں حرارت ملے گی. حرارت ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس کو سزا دی جائے گی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں بے نمازی ہوگا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے اوپر ایک گنجے ازدہے کو مسلط فرما دیں گے.
اور وہ گنجا اژدہا اس کو ڈسے گا اور اس کے زہر کی وجہ سے انسان تڑپے گا. جب نارمل ہوگا پھر اس کو ڈسے گا. فجر قضا کرنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر قضا کرنے کی وجہ سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، یوں ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں اژدہا کی مثال تو یہ اس بندے کو ڈرپ نہیں لگ جائے گی آخرت کی. دنیا میں ڈرپ لگاتے ہیں نا، جو بندہ ہوتا ہے مریض کو لٹا دیتے ہیں اور ایک بوتل لگا دیتے ہیں اور بوتل میں سے قطرہ قطرہ اس کو دوائی ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گنجے اژدہے کو بھیج دیا، وہ بھی ایک بوتل اس کے سر پر کھڑی کر دی، وہ بھی چند قطرے زہر کے ڈالتا ہے اور بندے کی تکلیف پہنچتی ہے، پھر چند قطرے اور ڈال دیتا ہے. یہ خدا نے ڈرپ لگا دی. تیری نماز میں پڑھنے کی سزا تو تمہیں یہاں ملے گا. پھر اور دیکھیں، بیمار بندہ ہونا، اس کو ذرا کبھی پاؤں دباتے ہیں، کبھی سر دباتے ہیں، کبھی ہاتھ دباتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فزیو تھراپی. یہ جو گناہوں والا مریض آیا نا قبر میں، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی فزیو تھراپی کروائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جائے گا تو قبر اس بندے کو دبائے گی جس کو ضبطہ قبر کہتے ہیں، مگر کتنا دبائے گی؟ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر جائیں. اس کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے. تمہیں دباتے ہیں ذرا تاکہ تمہارے وہ جو گناہوں کے بیماری ہے نا ان کا علاج ہو جائے. اور یہ اس بندے کے ساتھ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو طبیب اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مالک الملک کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر اس کی فائل بھی پیش کر دیں گے. لے لیے اس کا نام اعمال ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی فائل کو دیکھیں گے. فائل میں تو سب کچھ لکھا ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سب کچا چٹھا اس نام اعمال کے اندر لکھا. اللہ تعالیٰ اس فائل کو دیکھ لیں گے. پھر اس بندے سے بھی ہسٹری معلوم کریں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ 4 سوال پوچھیں گے. جان نہیں چھوٹے گی. فرمایا بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے گا. وہ 4 سوال کیا ہوں گے؟ میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کدھر سے کمایا اور کدھر خرچ کیا، اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا. اس کے جواب دیے بغیر انسان ہل نہیں سکے گا. جان نہیں چھوٹے گی. یہ چاہے گا کہ میں جلدی سے جنت میں چلا جاؤں، روک لیا جائے گا. حساب ہوگا، رائے ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تو لوگ جانے کی کوشش کریں گے. ارشاد ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روک لیجیے، ان کا ٹرائل کیا جائے گا. شکل اوپر سے اور تھی، اندر سے حالت اور تھی. وَقِفُوهُمْ، میرے فرشتوں انہیں روکو. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیک پوسٹ ہوگی. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. آج ہم پوچھیں گے ان سے اتنی نعمتیں دی تھی، تم نے کتنا میرا شکر ادا کیا؟ تم میری نعمتوں کی نہ قدری کرنے والے. صبح و شام تمہیں کھانے کو ملتا تھا، من پسند کی زندگیاں تھی، تم عیاشیوں میں لگے رہے، تمہیں صبح و شام کی فکر بھی نہیں تھی، نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، تم سر سے دوپٹے اتار کے بازار میں گھومتی پھرتی تھی. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ہم نے تمہیں مال دیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا. اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کے دل دکھاتے تھے، لوگوں کے مال کو
طریقے سے استعمال کرتے تھے. لوگوں کو تو تم نے دھوکہ دے دیا، میں پروردگار مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وقفوہم، روک لیجئے، انہم مسئولون، ان سے ہم بات پرس کریں گے. تو انسان پریشان ہوگا، جواب دینا پڑے گا. اب جب اللہ رب العزت بندے سے سوال پوچھیں گے، نام اعمال دیکھیں گے، تو اب ڈیسیژن ہوگا کہ یہ تو بڑا مریض ہے، لہذا یہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوگا. ہاسپٹل کے اندر مختلف درجے ہوتے ہیں، وارڈ بنے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنرل وارڈ، چھوٹے موٹے مریض جنرل وارڈ میں بھیج دیتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے مریض ہیں. ایک ہوتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے مریض، ان کو ای سی یو، ایکسٹینسو کیئر یونٹ، ادھر بھیجتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں لمبے عرصے تک بیماری کا علاج کروانے والے، ان کے لیے ہوتا ہے ٹرشری کیئر یونٹ. تو کسی کو جنرل وارڈ، کسی کو ای سی یو وارڈ میں، اور کسی کو ٹرشری کیئر وارڈ. جہنم میں بھی اللہ نے 7 درجے بنا دیے. فرمایا جو گناہگار مومن ہوگا ہم اس کو اوپر کے جنرل وارڈ میں رکھیں گے جس کا نام جہنم ہے. اور جو نیچے ہیں فرمایا جتنے زیادہ گناہ اتنا نیچے، اتنا نیچے. اور جو سب سے نیچے کا ہے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو رنگی کی زندگی گزارنے والا، منافقت دل میں رکھنے والا، اس کو جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں. اور ویسے بھی دستور ہے، آپ اگر اپنے اسٹور میں کوئی چیزیں رکھیں تو جس چیز کو جلدی نکال لو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس کو بڑی دیر کے بعد نکال لو آخری کونے میں اس کو رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو، مشرکوں کو اور منافقوں کو نیچوں کے درجے میں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیماری کا علاج ہے. نہ بیماری کا علاج ہوگا نہ جہنم سے نکلیں گے، لہٰذا ان کو نیچے پہنچا دو. اور مومن کیونکہ کلمہ تو ہوگا، گو گناہ کے اثرات ہوں گے، فرمائیں گے ان کو اوپر کے ذرا جنرل وارڈ میں رکھ دو، ان کی ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے. مگر ہر جگہ دستور ہوتا ہے کہ آدمی جب ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو پھر اس کو مریض کی یونیفارم پہنا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم میں جانے والے لوگوں کی یونیفارم بنا دی. پوچھئے قرآن عظیم الشان سے کہ جہنمیوں کی کون سی یونیفارم ہوگی؟ فرمایا سرابیلہم من قطران، گندھک کا بنا ہوا لباس پہنائیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند، پرند ایک جگہ جمع ہو، موت آ جائے، جتنی بدبو اس جگہ پر ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور آج خوشبوئیں، روم فریشنر استعمال کرو، پوائزن استعمال کرو، گورم استعمال کرو، چینل 5 استعمال کرو. آج خوشبوؤں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. عورتیں خاندوں سے کہتی ہیں ہمیں بہترین خوشبو چاہیے، دم گھٹتا ہے ہمارا. اگر جہنم کی یہ وردی پہنا دی گئی پھر کیا ہوگا؟ ایک قدم اگر پڑو نا کہیں تو اتنی بو ہوتی ہے کہ اس گلی سے گزرا نہیں جاتا. اتنی بدبو کپڑوں میں ہوگی، اور یہ کپڑے اس بندے کو پہننے پڑے. یہ کپڑے پہنا کے جہنم میں بھیجیں. اب جب جہنم کے اندر انسان آئے گا تو وہاں پر جیسا مریض ویسی اس کی دوا اور غذا. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شوگر کا مریض کہیں چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میٹھی چیز ہرگز نہیں دینی. کیسی کھلائیں؟ کہیں گے کریلے کھلاؤ، کڑوی چیز. اب اس کا کریلا اس کا علاج ہے،
اللہ تعالیٰ بھی وہاں جہنم میں اسی طرح علاج فرمائے. تو جہنمی کو کیسی غذا ملے گی؟ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم ایک پودا ہوتا ہے، کیکٹس جو ہم کہتے ہیں نا دنیا میں، کانٹے جس کے اوپر ہوتے ہیں، کڑوا اتنا، صبح کے وقت آپ اپنی زبان سے لگائیں شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اور اوپر سے اس کے کانٹے بھی. فرمایا وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور بھوک اتنی ہوگی کہ جہنمی اس کو کھائے گا اضطرار کی حالت میں، لیکن جب کھائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، نہ اندر نہ باہر، پھنس جائے گا. اب کہے گا فرشتوں کو کہ مجھے کچھ پینے کے لیے لا دو، تو پھر فرشتے اس کو شربت نہیں لا کے دیں گے، کیا پلائیں گے؟ پوچھئے قرآن عظیم الشان سے کہ جہنمیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر جو جہنمیوں کے زخموں سے خون پیپ نکلے گی، اس کو گرم گرم اکٹھا کر کے پیالوں کے اندر پینے کے لیے دیا جائے گا. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. مفسرین نے غسلین کا ترجمہ لکھا کہ یہ خون اور پیپ گرم یہ پینے کو بھی. اب بتاؤ اگر زخم سے پیپ نکلے تو قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا، جب پینی پڑ جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کے مشروب پینے والے آخرت کے مشروب کا بھی خیال کریں کہ آخرت میں کیا ملے گا. غسلین کی نکلے، اور یہ اتنا گرم ہوگا مشروب کہ جب پیے گا تو اندر کی اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور بہانے کے راستے باہر نکل جائیں. پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر زقوم کھائے گا، پھر مانگے گا غسلین ملے گی، پھر آنتیں کٹ کے نکلے گی، پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا چلا جائے گا. ابھی کب تک یہ عذاب ملے گا؟ ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں اپنے مال کی زکات نہ دی تو اس کو اس کا علاج ویسے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اس کے مال سونے چاندی کو سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، اور اس گرم سلاخ سے اس کے ماتھے کو، اس کے دونوں پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اللہ چکھ اس چیز کا جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر مسل فل ہو جائے کہتے ہیں کہ وہ پانی ربر کی بوتل ہوتی ہے، اس میں گرم پانی سے ذرا ٹکور کر دو. یہ آخرت کی ٹکور ہے. ماتھے پہ بھی ٹکور کریں گے، سائڈوں پہ بھی اور کمر پہ بھی ٹکور کریں گے. رکھنا مزہ دنیا میں جمع کر کر کے اس کو تو رکھا کرنا. ایک آدمی دنیا میں بد نظری کا مرتکب ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بد نظری کا مرتکب ہوگا اللہ رب العزت لوہے کی سلائیوں کو گرم کروا کر اس کی آنکھ کے اندر پھروائیں گے، سرما ڈالیں گے تیری آنکھوں کی شفا کے لیے. جو تیرے اندر جو وائرس تھی نا گناہ کی، اس کے لیے تمہیں ذرا آنکھوں میں سلائی جہنم کی گرم آگ کی سلائی. اچھا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دوسروں کے عیب دیکھتے بھی ہوں گے اور دوسروں کے عیب آگے لوگوں میں بیان بھی کرتے ہوں گے. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. ایک کو کہتے ہیں عیب جو، عیب کی تلاش کرنے والا. ایسے بندے کی نگاہ میلی ہوتی ہے تو جیسی نگاہ ہوتی ہے اس کو سب میں وہی نظر آتا ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. یہ عیب کا متلاشی عیب گو بنا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو عیب کا پتہ چل جائے، ماشاء اللہ ادھر بھی فون کر دیا ادھر بھی فون، آدھا گھنٹہ فون تو 1 گھنٹہ فون. وہ لوگوں کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ان کو کہا گیا عیب گو.
کو بیان کرنے والا. تو کچھ لوگوں میں دونوں آتے ہوتی ہیں. فرمایا جن میں یہ آتے ہوں گی ان کے لیے ذرا الگ وارڈ ہے, اور اس وارڈ کا کیا نام؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل, اس وارڈ کا نام ویل ہوگا, ایک گو اور ایک جو کے لیے, اور وہاں ان کو الگ ٹریٹمنٹ دی جائے گی. بھئی یہ کیسی ٹریٹمنٹ ہوگی؟ فرمایا ٹریٹمنٹ ایسی ہوگی کہ آگ کا بنا ہوا ستون ہوگا, اس کے ساتھ اس بندے کو باندھ دیا جائے گا, اور اس کے بعد آگ کے انگارے ہوں گے, اور وہ انگارے اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر سیدھا جا کر لگے. یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا, آج اس کا دل دکھے گا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, جو دل پر جا کر, دنیا میں جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے, سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے, یہ خدائی راکٹ ہے. جہنم کے انگارے اٹھیں گے سیدھا دل کے اوپر جا کر, یہ اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے, آج تمہارا دل دکھایا جائے. اور پھر رہنے کو جو کمرہ دیا جائے گا, اسپتال میں بھی کمرے ہوتے ہیں نا, بڑا وارڈ, یہ چھوٹے چھوٹے کمرے. فرمایا جہنمیوں کو جو کمرہ دیں گے, مکانن ضیقا, اتنا چھوٹا گھر مکان ہوگا, نہ اس میں بیٹھ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا, تنگ ہوگا, اتنا تنگ. داؤ ہنالک ثبورا, موت مانگے گا. آگے سے جواب ملے گا, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ایک موت نہ مانگو, وادعوا ثبورا کثیرا, جتنی مرضی موتیں مانگو. آج تمہاری جان نہیں چھوٹی, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اور جہنم کے اندر جیسے اسٹاف پھر رہا ہوتا ہے, میڈیکل ایم او پھر رہے ہوتے ہیں, میڈیکل آفیسر, ایسے جہنم کے اندر بھی فرشتے ہوں گے, مگر کیسے؟ واسطو ایدیا, کالا رنگ ہوگا, نتنوں سے دھواں جیسے شعلے نکل رہے ہوں گے, لمبے لمبے ناخن ہوں گے. وہ بندے کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے, بندے کے خوف تاری. ایسے میں وہ بندہ جس نے دنیا میں زنا کیا اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کی, اس کے لیے بھی ایک الگ یونٹ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, ایسے زناکار کو جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا, اس کے لیے دروازہ اس کا کھولا جائے گا غار کا, اور اس غار میں بچھو ہوں گے, اور اس بندے کو اندر دھکا دے کر اس غار کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, اور وہ بچھو اس بندے کے اوپر اس طرح چڑھیں گے جس طرح کے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پہ چڑھ جاتی ہیں. اتنے بچھو اس کے جسم پہ چڑھیں گے اور سب بچھو کاٹیں گے, اور اس بندے کو تکلیف ہوگی. دنیا میں انٹراوینس انجیکشن دیتے ہیں نا, اس کو بھی انٹراوینس انجیکشن لگاؤ سیدھا, اللہ تعالیٰ نے بھی انٹراوینس انجیکشن بنا دیے. ایسا کیوں کہ اتنے بچھو کاٹیں گے؟ فرمایا ہاں, تم نے گناہ ایسا کیا کہ تمہارے جسم کے انگ انگ نے انجوائے کیا تھا, آج سزا بھی جسم کے انگ انگ کو دی ہے. جزاء من جنس العمل. سوچئے انسان کا کیا ہوگا, ایک آٹا چلے تو کیا ہوتا ہے, اتنے بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے تو کیا ہوگا. یہ تمام ٹریٹمنٹ بندے کو دی جائے گی, اور اس کے بعد اگر اس کو مناسب سزا مل گئی تو پھر اس کو جہنم کے ہاسپٹل سے چھٹی کروا دیں گے. ہم نے دنیا کے ہاسپٹل میں دیکھا, بندے کی بیماری ٹھیک ہو جائے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا اس کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں, گھر جاؤ. تو مومن کا گھر آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے. جنت ہمارا گھر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنا
اس کے وارث ہو. وارث کا کیا مطلب؟ یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے. جنت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی. اب ان کی جتنی اولاد ہے جو کلمہ گو ہوگی وہ اپنے باپ کی جائیداد کے وارث ہیں. تو وہاں جائیں گے سب. لیکن جنت میں داخلے کی شرط ہے. ذرا توجہ سے بات سنیے گا, بڑی اہم ہے. آج آپ اگر عمرے پہ جانا چاہیں تو عمرے کا ویزا ایمبیسی جب دیتی ہے نا تو ساتھ کہتی ہے وہاں جانے سے پہلے اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائے اگینسٹ کالرا اینڈ میننجائٹس, گردن توڑ بخار اور کالرا, ان کے ڈرپ لگوائے تب آپ حج یا عمرے پہ جا سکتے ہیں. اس بیماری والے بندے کو ہم وہاں نہیں جانے دینا چاہتے تو بندے کو ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے. اور دیکھیں اگر آپ امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ تو وہ آپ کو ویزا تو لگا دیں گے, کہیں گے کہ میڈیکل کرواؤ. کیوں کروائیں؟ کہیں گے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں ان بیماریوں والے بندے کو ہم اپنے ملک میں داخل ہی نہیں ہونا دینا چاہتے. کون سی بیماریاں؟ کہیں گے HIV پازیٹیو. اگر یہ بیماری ہے ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے. اور ہیپیٹائٹس سی ایسی بیماری ہے یہ وبائی, نہیں جا سکتے. جماعتی ہمارے ایک دوست انجینئر تھے ٹیلی فون کے اندر, انہوں نے ایمریٹ کے اندر کسی کمپنی کے لیے اپلائی کیا, ان کی سلیکشن ہو گئی. 10ویں دن ان کا فون آیا, رو رہے تھے, زر کٹا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اتنی اچھی تنخواہ, اتنا اچھا اسٹیٹس, حیران کن فرنج بینیفٹس انہوں نے مجھے دے دیے. لیکن آخر پر کہا کہ جی میڈیکل کروائیں. میڈیکل کروایا تو ہیپیٹائٹس سی نکلا ہے اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. تو ہیپیٹائٹس سی کے مریض کو دنیا کے بادشاہ اپنے ملک میں نہیں جانے دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ بھی کفر, شرک اور منافقت کے مریض کو کبھی اپنی جنت میں داخل نہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندو اگر کفر کا وائرس ہے, شرک کا وائرس ہے, نفاق کا وائرس تمہارے اندر ہے, یہ پازیٹیو ہے چیزیں, اب تم اسپتال میں ہی رہو, نہ تمہارا علاج ہوگا نہ تم جنت میں جانے کے قابل ہو. جنت میں جانے کے لیے صحت مند ہو جاؤ. ہاں کلمہ دو مومن, جس کو گناہوں کا نزلہ زکام ہوگا چھوٹا موٹا, فرمائیں گے ہاں اب تمہاری ہم ٹریٹمنٹ کچھ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تمہیں ڈسچارج کر دیں گے. لہذا ڈسچارج کرنے کے بعد مومن کو جنت پہنچا دیا جائے گا. اب ذرا بتائیے کہ جنت میں جانے کے 2 روٹ ہوئے. ایک روٹ تو یہ کہ انسان دنیا کے اندر نیک بن جائے, شریعت کی اتباع کرے, اللہ کا نیک بندہ بن کر رہے, اور جیسے ہی مرے فرشتے آ کر اس کا ٹیسٹ کرے. موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں نا, حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندے کے اعضاء سونگتے ہیں, اعضاء سونگتے ہیں, آنکھوں کو سونگتے ہیں, منہ کو سونگتے ہیں, ہاتھوں کو سونگتے ہیں. جن اعضاء سے بندہ گناہ کرتا ہوگا ان اعضاء سے بدبو آئے گی, اور جن اعضاء سے نیک اعمال کرتا ہوگا ان کو خوشبو آئے گی. ان کو پتہ چل جائے گا یہ نیک بندہ ہے. اس کی روح کو قبض کریں گے اور یہ نیک بندہ قبر میں پہنچے گا. چونکہ اس کو تو بیماری ہی کوئی نہیں, فرمایا جائے گا تمہاری قبر کو ہم جنت کا باغ بنا دیں, تم ویٹنگ لاؤنج میں جاؤ, ذرا ایئر کنڈیشن جگہ تمہارے لیے بنائی ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا ایسا بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا, فرمائیں گے میرے اس بندے نے نہ کسی کا دل دکھایا نہ میرے حقوق کو پامال کیا. فرمایا جاؤ میرے بندو, تمہارا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے, تم جنت میں بغیر حساب. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سیدھا جنت میں پہنچا دیے جائیں. اور دوسرا روٹ یہ ہے کہ دنیا میں مزے کرے لیکن قبر میں بھی سزا, جہنم میں بھی سزا. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ نازک تو ہم اتنے ہیں کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, اللہ تیرے جہنم کی گرمی ہم سے کہاں برداشت. تو وایا جہنم جانا بہت مشکل کام ہے. تھوڑی لذتوں کی خاطر, چند لمحوں کے مزوں کی خاطر رب کو ناراض کر لینا,
انسان جلے گا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ لہذا بہتر فیصلہ یہی ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر اپنی سہولت کے ساتھ کہیں اصلاحی تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں، سنت کی اتباع کریں، ذکر اذکار کریں، معمولات کریں، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، پردے کی پابندی، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، ان اعمال کو ہم کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمارے اندر کے گرد کو ختم کرے۔ ہم تو دوائی لے سکتے ہیں نا، شفا تو آپ نے دینی ہے، یہ یاد رکھنا۔ مریض کا کام فقط دوا کھانے تک ہوتا ہے، بیماری کو رب دور کرتا ہے، بندہ خود نہیں دور کر سکتا، وہ تو بیماری دور کرتا ہے، وہ تو گولی کھا سکتا ہے نا۔ تو ہمارا بھی یہی سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہو سکتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ستھرا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے پھر سجدے میں جانا پڑے گا، پھر تہجد میں رونا پڑے گا، پھر نمک پھیلانا پڑے گا، میرے اللہ مالی کا کم پانی دینا، پھر بھر بھر مشکا پاوے، اللہ مالی کا کام پانی دینا ہوتا ہے، بھر بھر کے مشکے پانی کی ڈالتا ہے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لا رہی ہے مالک کا کام ہوتا ہے پھل لگانا۔ میرے مولا ہم نے جو تسبیحات کی، ذکر کیا، مراقبے کیے، اللہ یہ سب اس لیے کہ تیری رحمت متوجہ ہو جائے، کام ہمارا تیری اللہ نے مہربانی فرما دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ہمارے اندر کو دھو دیجیے۔ آج کینسر کا علاج شعاؤں کے ذریعے ہے، یہ اندر کے گناہوں کا علاج اللہ کی رحمت کی شعاؤں ہے۔ قرآن کریم اگر رحمت کی ایک نظر ڈال دے گا، بندے کے من کو دھو کے رکھ دے گا۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، ہماری مشکلوں کی بگڑی بنا دیجیے، ہمارے من کو دھو دیجیے۔ اللہ ہمیں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، رب کریم ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اور یقین جانیے کہ یہ بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے، کیوں؟ کہیں اوپر سے آواز نہ آئے کہ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم کیا ہو؟ دیکھو اپنی زندگیوں کو، کیا کرتوت کرتے پھرتے ہو، تمہیں کیسے محبت کی نظر سے دیکھوں؟ مگر وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے ساتھ پر جھکیں گے۔ اللہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، ہمارے گھر سے ہی لو لگی ہے، ہم گندے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ رب کریم ہم نے دنیا میں دیکھا، اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ نجاست میں لکھڑا ہوا ہو، ماں بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے بیٹا میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے رکھا لیتی ہے۔ رب کریم ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ مولا ایک رحمت کی نظر ڈال کے آپ ہمیں دھو لیجیے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں دے لیجیے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی دنیا میں نیکوکاری کی زندگی اپنانے کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرما دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما دے۔ رب کریم آپ نے دنیا کی نعمتوں سے ہمیں پالا ہے، آپ کتنے قریب ہیں، ہم بے قدروں کو آپ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، جب دنیا میں عطا فرمائی، اللہ اپنی رحمت میں آخرت میں ہمیں محروم نہ فرما دے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کی طرف سے بیعت کا پیغام آیا تھا، دعا سے پہلے
میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ. لہٰذا بہتر ہوئے کہ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجیے اور دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چند معمولات ہیں جو بہت آسان ہیں. ایک تو درود شریف صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوسرا استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ پڑھ لیجیے. روزانہ تلاوت قرآن پاک کی کوشش ضرور کریں. مستورات میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں. ان کو بن تلاوت کیے اللہ اجر اور ثواب ان دنوں عطا فرما دیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دل میں اللہ کی عزت کا دھیان رکھنا. اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار. اللہ کا مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول. ہتھ کارول دل یار ول. بس ایسی کیفیت ہو ہماری. ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی یاد, اللہ کی طرف دھیان. اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ. اور مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر یکسو ہو کر یکرو ہو کر نماز کے بعد جیسے مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت نبی صاحب اسلام کے قلب مبارک پر اور وہاں سے صدیق اکرام کے قلب اور ہمارے مشائخ کے قلوب سے ہوتی ہوئی میرے قلب میں آ رہی ہے. میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ بول رہا ہے. یعنی زبان تالو سے لگی ہوئی ہو, زبان سے کچھ نہیں پڑھنا, سانس سے کچھ نہیں کرنا, جسم کو بالکل نہیں ہلانا. جیسے کیسٹ بجتی ہے اور آپ تسلی کے ساتھ دل کی کیسٹ کی آواز کو سنتے ہیں, ایسے آپ نے مراقبے میں تسلی کے ساتھ دل کی اللہ اللہ کو سننا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور اللہ کی عجیب شان ایسی مؤثر یہ دوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتے ہیں. 2 × 2 جیسے 4 کا پکا یقین ہوتا ہے. اس عاجز کو پکا یقین ہے کہ جو بندہ بھی ان معاملات کو کرتا ہے اللہ دل کی دنیا کو بدلتے ہیں اور یہ بات کرتے اس عاجز کے پاؤں کے نیچے چٹان. ایسے یقین سے یہ بات کہتا ہے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں. یہ معاملات نظر آتے ہیں تھوڑے مختصر سے لیکن تبدیلی بڑی لے کے آتے ہیں. بعض گولیاں کھانے میں چھوٹی ہوتی ہیں اتنی بڑی اثر والی ہیں. یہ بھی اسی طرح ہمارے بزرگوں نے آج کے ماحول کے مطابق بالکل مختصر معاملات, نہ کوئی بڑے مجاہد ہے نہ کوئی اور کی, بس ان معاملات کو کر لو پھر دیکھو. اور جیسے مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے
ڈاکٹر صاحب اب میری طبیعت بہتر ہے، تو وہ دوائی کم کروا دیتے ہیں، کبھی بدل دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح آپ بھی اپنی حالت کیفیت خط کے ذریعے فون کے ذریعے بتاتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے بارے میں مزید بتایا جائے گا. کوشش کریں، اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور موت سے پہلے اللہ ہماری روحانی شفا عطا فرمائے. کوشش بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. بندے کے قدم بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو تو انشاءاللہ ان اعمال کو آپ کیجیے گا. ابھی ہم دعا مانگیں گے، مگر دعا سے پہلے جو ہم نے ذکر قلبی کی بات کہی تو اس کی تھوڑی سی مشق کر لیں گے. لہذا جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا مذکورات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے رب کریم اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. پروردگار عالم ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے کاموں سے محفوظ فرما, برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. میرے مولا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما, آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا سہارا بنا. اے اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما, عزتوں کی زندگی نصیب فرما, اپنے اپنے وقت میں عزتوں کی موت نصیب فرما, اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں, ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں, ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے, ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے, اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو, اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی کو جو کہ اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر میں محبت فرما. رب کریم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, جھڑکی نہ دو. اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے رب کریم آپ کی تو ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں, آپ انکار نہ فرمائیے, اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. میرے مولا آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں, جب آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے, وہی شقی ہوتا ہے. اللہ ہمیں شقی نہ بنا دیجیے گا, جھولیاں بھر دیجیے. اے اللہ رحمتوں سے جھولیاں بھر دیجیے, نیک مرادیں پوری کر دیجیے. اے اللہ جو اولاد نذیرہ کی طلبگار ان کو اولاد نذیرہ عطا فرما, جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. جتنے مرضی عورتیں یہاں آئے ہیں اللہ سب کے گناہوں کی بخشش فرما, سب کو اپنے مقبول بندے اور بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام بھیجے, خط لکھے, فون کیے, سب کے ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس کو دین کا قلعہ بنا اور اگر شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق